وفاقی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد اب دونوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ پٹرول کی قیمت میں 137 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب پٹرول کی نئی قیمت جو مقرر کی گئی ہے وہ 458 روپے پر لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ اسی طرح جو ڈیزل کی قیمت ہے اب آپ کو فی لیٹر جو ڈیزل ہے وہ 520 روپے کا ملے گا۔ یوں یہ ظالمانہ اضافہ کرنے کے بعد وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور وزیر خزانہ اورنگزیب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں جو جواز تلاش کیا گیا جو متوقع تھا اسے ایران وار، جو امریکہ اور اسرائیل کی ایران وار ہو رہی ہے اس کو بہانہ بنایا، مشرق وسطیٰ میں جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو جواز بنایا، اور اتنا بڑا اضافہ کیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ دنیا بھر میں بے شک اس کا بحران آیا ہوا ہے اس جنگ کے بعد، لیکن کسی بھی ملک میں اس حد تک بڑا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو پٹرول کی قیمتیں تھیں وہ ہمارے پورے خطے میں ہماری قیمتیں سب سے زیادہ تھیں، لیکن حکومت نے آج اس سے بھی بڑھ کر ظالمانہ فیصلہ کیا، جس کا آج رات 12 بجے سے ہی اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اب جب اب تک یہ خبر پہنچے گی تب تک اضافہ ہو چکا ہوگا اور نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہوگا۔ تو یہ اس سے پہلے ہی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے جب 55 روپے اضافہ کیا گیا تھا اس وقت بھی یہی اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ 28 دن کا آپ کے پاس سٹاک موجود تھا، لیکن جو ہی وہاں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ایک دم یہاں اضافہ کر دیا گیا، لیکن اب تو اتنی قیمتیں شاید نہیں بڑھی، لیکن جس کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کا ایک ہفتے کے لیے اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ریوائز کیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یہ قیمتیں نیچے آئیں گی، بلکہ یہاں اس حکومت میں تو امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ قیمتیں اوپر جائیں گی، کیونکہ یہ تو مواقعوں سے فائدہ اٹھانے والی حکومت ہے۔ جب آفات آتی ہیں، جب اس طرح کے بحران آتے ہیں تو جو مختلف ممالک ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جو شہریوں کو، اپنی عوام کو سہولتیں دیتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کہیں پھنس جاتے ہیں، ہمارا زلزلہ ہو، ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی قدرتی آفات آ جائے، بارشیں ہو جائے، تو ہمارے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ اب تو ایران پر جو اسرائیل اور امریکہ کا اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد جو جنگ جاری ہوئی ہے اور مشرق وسطیٰ میں جو توانائی کے مختلف ذریعے اس پہ اٹیک کیا گیا دونوں طرف سے، اس کے بعد ایک یہ وجہ تھی، اور دوسری ابنائے ہرمز میں جو جہاز روکے گئے ہیں اس کو بھی جواز بنایا گیا ہے کہ اس وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی آپ دیکھ لیں، آپ سب کو حیرانگی ہوگی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ پاکستان کی جو ثالثی ہے یا پاکستان کی جو حمایت ہے اس کے ساتھ اس سے بڑا خوش ہے اور اس کا وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسری طرف وہی ایران جو ابنائے ہرمز میں پاکستان کے جھنڈے لگا کے وہ جو مختلف جہاز ہیں مختلف ممالک کے ان کو پار کر رہا ہے، اور ہم یہاں جشن مناتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہے اور وہ جو ابنائے ہرمز سے جہاز نکل رہے ہیں ایران ان کو اجازت دے رہا ہے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہی ایران ہے جو سستا تیل باقیوں کو دے رہا ہے، جن سے باقی خرید بھی رہے، لیکن ہمیں وہاں سے سستا تیل خریدنے کی امریکہ اجازت نہیں دے رہا، اور جبکہ اسی طرح روس سے بھی ہم کوئی بھی گیس یا پٹرول نہیں لے پا رہے، جبکہ اس کے برعکس بھارت وہاں سے بھی تیل خرید رہا ہے۔ تو ایک طرف ہم امریکہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی انڈرسٹینڈنگ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، بہت قریب آ گئے، لیکن اس قربت کا حکومت اور امریکہ کی قربت کا عوام تک کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ریلیف اگر مل رہا ہے وہ صرف اتنا مل رہا ہے کہ IMF ہمیں قرضے دے رہا ہے۔ جب تک یہاں اگر دیکھا جائے تو اس بحران میں جب ہم پاکستان پھنس گیا تھا تو امریکہ کو اگر وہ ہمارا دوست تھا پاکستان کا تو وہ خصوصی اجازت دیتا کہ آپ ایران سے تیل خرید سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے پابندی اٹھائی اور باقی ممالک اس سے خرید سکتے ہیں، لیکن یہی تیل جو ہم عالمی منڈی سے خریدتے ہیں یا
ادھار پہ سعودی عرب سے لیتے ہیں یا کسی اور سے لیتے ہیں، تو وہی تیل اگر ایران سے ہم خریدیں تو ظاہر ہے وہ ہمیں سستا ملے گا۔ تو ہم عوام کے ساتھ جو یہ ظالمانہ فیصلہ کر کے انہیں پھنسا رہے ہیں، اب تو لوگ گھروں سے باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ نہ صرف نجی ٹرانسپورٹ بلکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے میں بھی اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ ادھر ادھر جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ گھروں سے پہلے ہی تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے تھے جو ابھی تک کھلے نہیں ہیں۔ پیر سے کہا جا رہا تھا کہ یونیورسٹیز کھلیں گی، لیکن اب وہ بھی اب سلسلہ لگتا نہیں ہے کہ اتنے بڑے اضافے کے بعد کیسے ہوگا۔ ایک طرف یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، یونیورسٹیز میں خاص کر جو نجی یونیورسٹیز ہیں وہ انتہائی زیادہ فیسز ہیں کہ لاکھ سے اوپر ہے۔ بڑی اچھی جو رینکنگ یونیورسٹیز ہیں ان کا لاکھ سے اوپر فیس سیمسٹر لیتے ہیں، لیکن اب جب کہ وہ ورک فرام ہوم کر دیا گیا ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ کلاسز کا مطلب ہے یہاں سے آپ نے 2-3 ہزار انٹرنیٹ کے اضافی دینے ہیں۔ اگر نیٹ ہے تو کلاس لگے گی، ورنہ کلاس بھی نہیں لگے گی۔ طالب علم بیٹھیں گے اپنے گھر میں، فیسیں دیں گے یونیورسٹیوں کو، پڑھائی بھی متاثر ہوگی اور بجلی بھی چلی جاتی ہے، نیٹ بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری صورت میں اگر تعلیمی ادارے ہی کھول دیے جاتے تو کم از کم یہ تعلیم تو یہ جاری رہتی کہ جہاں والدین اتنی بھاری فیسیں وہاں ادا کرتے ہیں یونیورسٹیز کو، کالجز کو، اسکولوں کو، تو وہ فیسیں ادا کر کے بچے گھر میں بیٹھ جائیں تو کیا فائدہ؟ اس سے تو فائدہ انہی مالکان کا ہو رہا ہے جن کی یہ تعلیمی ادارے ہیں۔ تو اب حکومت نے ایک یہ بڑا اضافہ کر کے ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ نہ صرف یہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس سے اب دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی قیمتیں ایک تو حکومت بڑھاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دکاندار یا مارکیٹ میں لوگ خود بڑھا لیتے ہیں۔ یہاں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں مقرر نہیں ہوتی۔ اب بھی آپ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر لیں، کسائی کی دکان پہ چلے جائیں، تندور پہ چلے جائیں، روٹی جو مل رہی ہے، فروٹ ہے، اس کے بعد سبزی ہے، ان کی قیمتوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں ان کی نئی قیمت اپنی اپنی قیمت لگائی ہوتی ہے اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ لیکن اس جو اب نیا جو بحران آنے والا ہے اس کا صرف ٹرانسپورٹ پہ ہی نہیں، اس ہر چیز پہ اثر پڑے گا اور حکومت اس بات سے آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے عوام کو اس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہفتے کے بعد جو نیا جو تبدیلی کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ آیا قیمتیں کم ہوتی ہیں یا مزید بڑھا دیتے ہیں؟ تو یہ جو ایران امریکہ کی جنگ ہے وہ ان کے لیے، یہ مشرق وسطیٰ کے لیے، دنیا بھر کے لیے مسائل تو پیدا کر رہی ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں نہیں، ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔